بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ NM TV ہے، میں نصرت مرزا ہوں، اور آج کا موضوع ہے بھارت کا جنگی اسٹریٹجی۔ انڈیا میں جب کبھی بھی قومی سلامتی کی بات ہوتی ہے تو اس میں یہ جو حساس اور نازک معاملہ ہے، اور یہ بات نازک مانی جاتی ہے، لیکن یہ بات بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے، اور یہ ڈرائنگ روم میں اور خوابگاہوں میں جو ڈسکشن ہوتا ہے اس میں عمومی طور پر انڈیا کو فاتح کے طور پر دکھایا جاتا ہے، اور وہ بھی اس طرح سے کہ وہ کسی بھی صورت میں، وہ ہر صورت میں جنگ جیت لے گا، اور یہ جنگ کے مضمرات ہیں، جو تباہ کاریاں ہیں، ان سے وہ بالکل ناآشنا ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ وہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں، اور اپنی حکومت میں جو کہ اس وقت نریندر مودی کی حکومت ہے، وہ ان کو خواب دکھاتی رہتی ہے، اور وہ سب اچھا اور خوب اچھا اور چمتکار ایسا کہ جب تک وہ اس کو نتیجے نہ دیکھ لیں۔ نتیجہ دیکھنے کے لیے جنگ ہارنی پڑتی ہے، جنگ کو دیکھنا پڑتا ہے، جیتنا یا ہارنا تو الگ بات ہے، لیکن جنگ کی تباہ کاریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن ان کے دل میں یہ سمایا ہوا ہے دو وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو نریندر مودی نے یہ کہا ہے کہ صاحب جنگ جو ہے وہ ہم جیت رہے ہیں، لداخ میں وہ مسلسل ہار رہے ہیں، لیکن ان کی بہت زیادہ پٹائی ہو رہی ہے، پاکستان سے بھی ان کی اچھی خاصی پٹائی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک تو یہ خیال وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو بالی ووڈ کی فلمیں ہیں، جو بمبے میں جو فلمیں بنتی ہے، اس میں دکھاتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا آتا ہے کہ وہ جو 10 پہ بھاری ہے، بلکہ 10 کیا 50 پہ بھی بھاری ہے، 100 پر بھی بھاری ہوتا ہے، تو اسی طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی فوج بھی اسی طرح کی ہوگی، جو پاکستان تو کیا چین کو بھی فتح کر لے گی۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے، ایسے نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایسے خواب ہم بھی دیکھتے تھے ایک زمانے میں، جب 1965 کی جنگ کے بعد میں ہمارے ذہن میں یہ خواب یہ خیال بیٹھا کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ جو ناقابل شکست ہیں، ہم انڈیا کو شکست دے سکتے ہیں، اور ہم جنگ کا جو فتح کا جو تصور تھا وہ ہم پر اتنا زیادہ حاوی ہو گیا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ ہم ناقابل شکست ہیں، اور جب 71 میں ہمیں ڈیفیٹ ہوئی جو مشرقی پاکستان میں، تو پھر ہم سکتے میں آئے۔ تو اس طرح سے ہندوستانیوں کا جو معاملہ ہے وہ دو طرفہ ہے، کہ ایک تو ان کی حکومت جو ہے وہ کسی صورت میں بھی یہ دکھانا نہیں چاہتی کہ وہ کوئی جنگ ہار سکتے ہیں، نہ ان کا پاس کوئی اسٹریٹجی ہے۔ یہ بحث بعد میں بحث کریں گے کہ ان کے پاس، اگر آپ دیکھیں کہ اگر صورتحال کو دیکھیں کہ ان کی حالت کیا ہے، کہ اگر جو 26 جنوری کا واقعے کو دیکھیں، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں بہت نقصان کر دیا، حالانکہ 26 فروری 2019 کو وہ کوئی نقصان نہیں کر کے گئے، وہ صرف 2-4 درختوں کو نقصان پہنچا گئے، اور وہ جو پروپیگنڈا ہم انڈیا نے کیا اس کو انہوں نے سچ مان لیا۔ پھر اس کے بعد میں جو دوسرا بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ 27 فروری 2019 کو جو ان کے 2 جہاز گرائے گئے، اور ان کا ابھینندن کا پائلٹ پکڑا گیا، اور اس کے بعد میں اس کو بھی ان کے 2 جہاز گرنے کے نقصان کو بھی بھول گئے، ابھینندن کو پکڑنے کو بھول گئے، لیکن اگر اس کو جلدی چھوڑ دیا گیا، انہوں نے اپنے آپ کو فاتح سمجھا، اور اس دھوکے میں رہے۔ اب سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جو بالی ووڈ کی فلموں کی وجہ سے جو ان کے پر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ اتنے حاوی ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اب آپ اس میں وہ کسی صورت میں بھی اس سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں۔ اب اس میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے NC استھانہ کی، ایک مقبول اور بڑے امتیازی طبقے کے پولیس افسر رہے ہیں، وہ کیرالہ کے ڈائریکٹر جنرل پولیس رہے ہیں۔ انہوں نے لکھی ہے قومی سلامتی اور روایت ہتھیارے کی دوڑ اور ایٹمی جنگ کا جن۔ تو اس کتاب میں انہوں نے جو بھارت کا مقبول نظریہ ہے کہ جنگ کیسے، اس کو انہوں نے ایک بڑے آسان الفاظ میں، جو کہ عوام میں، جو کہ ایلیٹ کی زبان ہے، جو کہ ان کے خوابگاہوں میں بحث ہوتی ہے، ان کے ڈرائنگ روموں میں بحث ہوتی ہے کہ ہم کیسے جنگ لڑیں گے، کیسے جیتیں گے، کس طرح سے پاکستان کو فتح کریں گے، کس طرح سے چین پر ہم حاوی ہو جائیں گے، چین کو قابو کر لیں گے۔ اس پر انہوں نے بحث کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ خیال جو ہے عام لوگوں میں یہ موجود ہے کہ ان کی فوج جو ہے ناقابل تسخیر ہے، اور وہ جیت لیں گے۔
اس کتاب کا ایک بڑا حصہ جنگی قوم پرستی پر مشتمل ہے. وہ جنگی قوم پرستی کو انہوں نے بہت زیادہ اجاگر کیا ہے، اسی طرح سے جس طرح کہ ہٹلر نے کیا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کے جو نتائج نکلے وہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ آج تک ان کے پاس مسلح افواج نہیں ہیں جرمنی کے پاس. تو اب ان کو جو بھارت میں جو سبکی اٹھانی پڑی وہ بھی ان کو جو لداخ میں وہ بھی اس کا بھی ذکر موجود نہیں ہے. جو 27 فروری کو سبکی اٹھانی پڑی اس کا بھی ان کے ذہن میں کوئی خیال ہی نہیں آتا کہ ایسی ہار بھی ہو سکتی ہے. اس کتاب میں جو غلط تصورات ہیں وہ اس کتاب میں ان کو واضح کیا ہے کہ انڈیا کے لوگوں میں غلط تصورات ہیں، اور غیر ضروری بلا جواز بیانی پر بھی بارے میں ایٹمی جنگ پر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے کہ عام جنگ کی بات ہو رہی ہے، جیسے گھر میں لڈو کھا رہے ہوں یا شادی بیاہ کے اندر پٹاخے چھوڑے جا رہے ہوں. تو ایٹمی جنگ کے بعد تو کچھ نہیں بچے گا، لیکن وہ اس کتاب میں اس کو یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ انڈیا کے عوام جو ہیں روایتی جنگ کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ان کی تیاری صفر کے برابر ہے. تو ایٹمی جنگ پہ تو ان کی تباہی بربادی اتنی زیادہ ہوگی اس کا تو ان کے بعد تصور ہی نہیں ہے، تو کچھ نہیں بچے گا. وہ تو ایک خودکشی ہے، جیسا کہ ہمارے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایٹمی جنگ کا مطلب تو یہ ہے، یہ جنگ کا مطلب یہی ہے کہ خودکشی ہے، انڈیا پاکستان کے وجود نہیں رہے گا. تو اس سوال سے ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا بڑا انڈیا کے عوام کا دشمن مودی ہے، اس سے بڑا دشمن کوئی اور نہیں، نہ پاکستان ہے نہ چین ہے، کیونکہ وہ خوابوں کی دنیا میں اپنے عوام کو رکھنا چاہتا ہے، اور خوابوں کی دنیا کے رہنے والے ہمیشہ شکست کھا جاتے ہیں اور تباہی بربادی ان کا مقدر ہوتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے، وہ مصنف کا یہ کہنا ہے کہ روایتی جنگ میں بھی ہم پاکستان سے نہیں جیت سکتے. ایٹمی جنگ کی تو بہت دور کی بات ہے. برِ صغیر ایٹمی جنگ میں نہیں رہے گا تو پھر ہندوستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس سے خواب سے باہر ہی نہیں آنا چاہتا. تو اس کے علاوہ ہم اب وہ یہ خواب دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ عادی ہو گئے ہیں کہ وہ جیت کا وہ اتنا ان کے اوپر بھوت سوار ہے کہ وہ لیکن جیت سے وہ اتنی دور ہے، جیسا کہ ہمالہ کا پہاڑ کی چوٹی جو ہے وہ ایوریسٹ جو ہے وہ ان سے اتنی دور ہے، اتنا ہی وہ جیت سے دور ہے. اس بھارتی مصنف نے سوال کیا ہے کہ کیا بھارت کے پاس جنگ کی کوئی اسٹریٹجی موجود ہے؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں، انڈیا کے پاس کوئی اسٹریٹجی موجود نہیں ہے. ان کے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں، وہ بے تحاشا اسلحہ ہیں، ان کے پاس روزانہ ڈاکٹرن بنتے ہیں، ان کے پاس 16 لاکھ کی فوج ہے، لیکن کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اور اسٹریٹجی اگر ہے جو بنتی ہے، لیکن مربوط کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے جس کو آپ کہا جا سکے کہ صاحب ایک مربوط اسٹریٹجی ہو سکتی وہ موجود نہیں ہے. تو آپ اس صورتحال میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر ان کے پاس مربوط اسٹریٹجی نہیں ہے تو وہ سوال یہ ہے کہ وہ اسٹریٹجی کیوں نہیں بنانا چاہتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ان کا ذہن اسٹریٹجی پہ نہیں ہے، بلکہ وہ صرف الیکشن جیتنا چاہتے ہیں کہ جو آئندہ کا جو الیکشن ہے وہ جیت جائے. اور جنگ کی جو اسٹریٹجی بنانے کا اگر بنائیں گے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بن جائیں گے اور پھر ایک ایسے چکر میں پھنس جائیں گے جس کے اندر پھر ہمیں ان کو وعدے کو پورا کرنا پڑے گا جو ہم کر نہیں سکتے ہیں. اس لیے اب وہاں کے عوام اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان پہ نکتہ چینی بھی کی جاتی ہے کہ ایک مربوط اسٹریٹجی بنانی چاہیے، لیکن وہ ابھی تک اسٹریٹجی بنانے میں ناکام رہے ہیں. مگر اب شاید حکمران اس بات ڈرتے ہیں کہ اس طرح سے انڈیا کے الیکشن میں مصنف کا یہ بھی خیال ہے کہ امریکہ اور جو کے ساتھ میں جو انڈیا نے معاہدہ کیا ہے کوارڈ کا، جو 4 ممالک کا اتحاد ہے، جو امریکہ، انڈیا، آسٹریلیا اور جاپان کا، وہ ان کو وہ بھی وقت کا ضیاع وہ سمجھتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ آئیں گے تو اس سے تباہی بربادی ہو جائے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. خوابوں کے اندر جنگ کرنا اور اس قسم کی باتیں کرنا یہ ہم نے بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن ہمیں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہی ہوا ہے. تو ایسی صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مشورہ ہوگا کہ اگر انڈیا کے لوگ جو ہیں یہ جو خواب دیکھتے ہیں یہ ایک ایسے، کیونکہ وہ 800 سال غلام رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہزار سال سمجھ لیں کہ وہ 1000 سال کی غلامی کا ان کے اوپر اثر ہے. وہ ایک دم سے چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک طاقتور ملک بن کے ابھریں اور دنیا کو جو ہے بتا دیں کہ وہ بڑی طاقت ہیں.
وہ بڑی تعداد میں ہیں، ان کے پاس پیسے بھی بہت ہیں، لیکن اب جو کرونا نے ان کی تباہی بربادی کر دی ہے، وہ اپنی عوام کو نہیں سنبھال سکتے، اپنی غربت کو نہیں سنبھال سکتے، اپنی کوئی اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ویپنس ہیں، یہ ہتھیار ہوں یا اس ڈاکٹرین کا نام ہو تو اس سے اسٹریٹجی نہیں بنتی ہے۔ تو ان کے پاس جنگی اسٹریٹجی نہیں ہے، نام کے لیے بھی اسٹریٹجی نہیں ہے، مربوط نہیں ہے، اور طرح کی اسٹریٹجی کہتے ہیں، لیکن ساتھ یہ ہے کہ ان کے ہاں ذات پات کا جھگڑا بھی ہے، وہ بھی ان کو نہیں بننے دیتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ اب دنیا کے لیے بھی، پاکستان اور بر صغیر کے لیے بھی یہ اچھا ہے کہ وہ جنگ کرنے کی باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ تو یہ ایک اچھا کام ہوگا ساری دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے، فلاح بہبود اسی میں مضمر ہے کہ وہ جنگ کی باتیں چھوڑ کر اور وہ چین سے اور پاکستان سے ملنے کی اور ان کے ساتھ میں تعاون کرنے کی پالیسی کو اپنائیں، تو کامیابی تو پھر وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی گفتگو کو آج سمیٹا ہے کہ بھارت کی جو جنگی جنون جو اس پہ سوار ہے اس کو اتار دینا چاہیے، ورنہ تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہوگی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد لیتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔